إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. برادران اسلام، بفضل تعالی آج رات انشاءاللہ سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت کی تلاوت کی جائے گی۔ آج چونکہ ہفتہ ہے، سیٹرڈے، آج کا دن ہم کچھ وقت ذکر شریف میں بھی بسر کرتے ہیں، اور پھر آج 15 رمضان المبارک ہے۔ جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، نور نظر علی المرتضی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ انشاءاللہ خصوصی سال ثواب آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جائے گا۔ تو آج تھوڑا سا جو وقت ہے وہ سورۃ النمل کی بارگاہ میں ہی حاضری لینی ہے۔ سورہ النمل، اس سورت میں چیونٹیوں کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے سورت کا نام رکھ دیا گیا النمل، دا انٹ۔ اور یہ سورت میں دو بادشاہوں کا ذکر ہے، ایک وہ جس کی حکومت محدود تھی، مصر تک تھی، اور کچھ اختیارات اور لشکر اسے ملے، وہ اتنا بفرا، اتنا متکبر ہوا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ فرعون کا ذکر ہے، کس طرح پھر اس نے اپنی رعایا پر ظلم ڈھائے، تکالیف مصیبتوں سے ان کو دوچار کیا، اور تھوڑے سی، حالانکہ اس کی بہت محدود سی سلطنت تھی۔ اور دوسرے عظیم بادشاہ کا ذکر ہے جنہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ پاک موجود ہے کہ ان کی حکومت کئی گنا اس سے زیادہ تھی، اور ان کی ماتحت صرف انسان ہی نہیں ہے، جن بھی ماتحت ہے، پرندے بھی ماتحت، حیوانات ماتحت ہے، اور ہوا کا کرہ بھی آپ کے ماتحت ہے، لیکن وہ انکساری میں، عاجزی میں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں اور اس کے حکم کی پابندی میں وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی دو بادشاہوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ ایک وہ ہے جو فرعون بنا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو عاجزی کا پیکر بنا ہوا ہے اور رضا ربی میں راضی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ اختیارات دیے، شان عظمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے جو ہے حضرت جو داؤد علیہ السلام ہے اور سلیمان علیہ السلام ہے، ان کو ہم نے جو ہے نالج دیا ہے، علم دیا ہے جی۔ اور پھر وہ دونوں رب کی بارگاہ میں تعریف کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں کہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، سب تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے بہت سارے ایمان والے بندوں میں سے ہمیں فضیلت عطا فرمائی، ہمیں شان عطا فرمائی۔ پھر ان کا ہی ذکر ہے کہ وہ فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ اب یہاں کون سی وراثت؟ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام تو کئی حرم رکھتے تھے، کئی ازواج تھیں آپ کی، اور کثیر اولاد تھی آپ کی، لیکن یہاں سب سے چھوٹے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت کا تذکرہ کیا گیا، تو اس سے وہ مال و دولت والی وراثت نہیں ہے، یہ صرف وہ ملک اور وہ نبوت کی وراثت ہے
چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام مال و دولت وراثت میں نہیں چھوڑتے، علم و حکمت وراثت میں چھوڑتے. تو اس سے مراد صرف اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ مال و اسباب کی وراثت ہے تو پھر باقی بیٹوں کو وراثت کا نہ دینا، تو ایسا ظلم ایک نبی نہیں کر سکتا. لہٰذا اس سے مراد صرف وہی وراثت ہے جو ملک اور نبوت کے طور پہ ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. پھر آپ نے اعلان کیا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہر چیز ہمیں عطا کر دی گئی ہے. ان ھذا لھو الفضل المبین، یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل مبین ہے. یعنی ہمیں علم دیا، پھر علم میں آگے ہمیں پرندوں کی آوازیں بھی سکھائی گئی ہیں. اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی جو شان عظمت اللہ نے دی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. اس سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی خاص نعمت کرم فرمائے تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ بھی ایک شکرانہ ہے، یہ بھی ایک اظہار ہے کہ مالک الملک نے مجھ پر یہ کرم کر رکھا ہے. آپ کا لشکر جا رہا ہے، کیونکہ آپ کا لشکر جنات پر اور انسانوں پر اور پرندوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اور بڑی ٹھاٹ واٹ کے ساتھ آپ روانہ ہوتے. آپ تخت پہ جلوہ فرما ہوتے اور ہوا آپ کے تخت کو لے کے اڑ رہی ہوتی. یہ ایروپلین اس ملک کی ایجاد ہے، لیکن اس کی آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ دیکھو یہ ہوا کے کرے پہ بھی اڑا جا سکتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس تخت پہ جلوہ فرما ہو کر تفسیر رول بیان والے لکھتے ہیں کہ آپ اپنے تخت پر بعض دفعہ دور دور تک سفر کرتے، اور آپ ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، اڑ رہے تھے اور سفر میں پرواز تھے، لیکن ایک شہر آیا کھجوروں والا. اس سے جب گزرنے لگے تو حکم ملا کہ یہاں سے نیچے اترو، یہاں سے پیدل چلو اور پھر آگے جا کے پھر اپنے تخت پر جلوہ فرما ہو جاؤ. تو عرض کی مالک الملک میں پورے دنیا میں پھر رہا ہوں جہاں جہاں تیرا حکم ہے، لیکن یہ کون سا شہر ہے جس شہر سے گزرتے ہوئے زمین کے اس ٹکڑے سے گزرتے ہوئے مجھے حکم ملا ہے یہاں سے پیدل چلو. تو حکم ملا کہ سلیمان علیہ السلام یہ کھجوروں والا جو پنڈ ہے نا، یہ نبی آخر الزماں علیہ السلام یہاں تشریف لائیں گے، یہاں ان کا مدفن بھی ہوگا، مسکن بھی ہوگا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر آپ اپنا سفر فرماتے تو آپ کا لشکر جو ہے اس پہ روانہ ہوتا ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. یہ نہیں ہے کہ وہ بکھرے ہوئے ہیں، کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ سب ہولڈ ہیں، سب ضابطے میں یہ قافلہ روانہ ہوا. جیسے یہ قافلہ چلا، ابھی 3 میل مفسرین فرماتے ہیں ایک ایسی وادی جہاں چونٹیاں کثرت سے رہ رہی تھیں، اور وہاں سے کچھ فاصلے، ابھی 3 میل کا فاصلہ تھا کہ آپ جب پہنچے نا حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب آپ پہنچے وادی نمل میں، یعنی ویلی آف دا انٹس میں پہنچے، تو قالت نملۃ، ایک چونٹی ہے، اس نے آواز دی ایھا النمل، او چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، کہیں ایسا نہ ہو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا جو لشکر ہے وہ تمہیں روند ڈالے اور انہیں بے خبری میں وہ ایسا کر دے. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا جان بوجھ کے تمہیں چونٹیوں کو پاؤں کے نیچے روند دیں گے، لیکن بے خبری میں ہو سکتا ہے آپ کہیں ان کے پاؤں کے نیچے نہ آؤ. تو وہ اس چونٹی نے دوسروں سے کہا انٹرویو ہاؤس سے. اچھا، یہ گفتگو اس نے کی چونٹیوں سے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل کے فاصلے پر ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو سن کر فتبسم ضاحکا من قولها، تو آپ مسکراتے ہوئے اس کی بات سے ہنس پڑے. یہ قرآن مجید ہے. اب چونٹی چھوٹی سی مخلوق ہے
جی انتہائی چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اس میں قدرت نے اپنی خوب کاریگری دکھائی۔ اب یہاں آپ دیکھیں وہ چونٹی جو ہے نا وہ آواز دیتی ہے، اور یہاں مؤنث کے بجائے وہ ذویل عقول والا جو ہے عقول والا صیغہ استعمال کرتی ہے۔ اس پر مفسرین نے لکھا کہ چونٹی میں چونکہ عقل بھی ہے اور یہ ایک دوسرے کو سمجھاتی بھی ہیں اور ایک دوسرے کو مانتی بھی ہے، اس میں اللہ نے قدرت میں عقل رکھی ہوئی ہے، اس لیے یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہے، حالانکہ چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اور پھر اس میں اس کے معاملات پہ اگر غور کرو تو اس کے خاندان بھی موجود ہے انسانوں کی طرح، اور اس کا خاندان کے ساتھ قبائل موجود ہیں۔ اچھا، اس میں دفاع کا جو عنصر ہے وہ بھی موجود ہے، یہ آپس میں اتحاد بھی کرتی ہے۔ اچھا، پھر ان کا لشکر بھی ہے، اس میں کچھ کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کا دفاع کرتی ہے، نگہبانی کرتی ہے، اور پھر کچھ ان میں چونٹی ایسی ہوتی ہے جو اس لشکر کا جو ہے اس کی جرنیل ہے، اس کی قیادت کرتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں فیوچر کی مستقبل منصوبہ بندی بھی ہوتی ہے، یعنی یہ اپنی خوراک کھاتی بھی ہے اور سٹور بھی کرتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے اس چھوٹے سے اس میں کتنا کمال رکھا، اور پھر اس کا سٹور جو ہے نا اس میں اگر دیکھیں کہ اگر اس کو گندم کا دانہ ملتا ہے جس کو یہ سٹور کر رہی ہوتی ہے تو اس کے 2 ٹکڑے کر دی، کیونکہ ایک دانہ اس کو پتہ ہے کہ پورا دانہ رکھا تو نمی کی وجہ سے ہو جائے گا، لہذا اس کے 2 ٹکڑے کر دی۔ اور اس چونٹی کو اگر میسور اور دھنیے کا کوئی دانہ مل جائے نا تو اس کے 3 ٹکڑے کر دی۔ کیوں؟ اس کو اتنا علم ہے کہ اگر اس کے 2 ٹکڑے کیا تو نمی کی وجہ سے یہ ہو جائے گا۔ یعنی کمال کی عقل رکھنے والا یہ چھوٹی سی وجود ہے چونٹی، اس میں اتنی اللہ نے قدرت رکھی ہوئی ہے جی، جس کو آپ چیک کریں تو اس کی آواز کیا ہے۔ آج ایک جدید سائنسی دنیا ہے اور انتہائی جدت کے ساتھ ماڈرن قسم کی ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا انسٹرومنٹ سامنے نہیں آیا کہ جو بہت ساری چونٹیوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے بھی کان کے قریب بھی لے کے جائیں تو کوئی پتہ نہیں چلے گا کیا آواز ہے۔ اگر کوئی آواز آ بھی جائے تو یہ نہیں پتہ چلے گا یہ چونٹی کہہ کیا رہی ہے۔ اس کی لینگویج کے بارے میں آج تک کوئی سائنس ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکی جو پتہ لگا سکے چونٹی کیا کہہ رہی ہے جی، اس دور میں بھی۔ لیکن اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز 3 میل کے فاصلے سے سنتے ہیں، اور آواز سنتے ہیں اس پر مسکراتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جہاں سائنسی قوتیں جواب دے جاتی ہیں اور انسان کو جو ملنے والی جو قوت ہے سننے سنانے والی عام انسان کی وہ جواب دے جاتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ قوت اللہ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ وہ چونٹی کی آواز بھی اتنے فاصلے سے سنتا ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی اس کا قول سنا نا تو فوراً پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ کریم، رب کریم مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا اس نعمت پر شکر ادا کروں کہ تو نے کتنی بڑی قوت سماعت مجھے دی ہے کہ اتنے دور کے فاصلے سے میں نے چونٹی کو جناب اس کی بھی آواز کو سنا ہے، میں نے اس کے قول کو سنا ہے۔ اب چونٹی صرف سنا ہی نہیں گئی ہے، 3 میل کے فاصلے پر آپ نے دیکھا بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور سن کر اس کی آواز پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے یہ کمال دیا کہ میں اتنے دور سے چونٹی کی آواز سن سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام بڑی عظمت والا رسول ہے، بڑی شان والا رسول ہے، لیکن معراج کی شب یہ ہمارے آقا و مولا سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدیوں میں کھڑے تھے۔ ہمارے نبی سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، اگر یہ چونٹی کی آواز اتنے دور سے سن سکتے ہیں تو مصطفیٰ کریم گنبد خضرا میں امتی کی درود و سلام کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی یہ کمال دیا، نبی ہے نا۔ یہ قرآن میں اللہ نے اپنے ایک نبی کی اس شان کا ذکر، معجزے کا ذکر، اس کمال کا ذکر
اسی لیے کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ کہیں نبی کے کان ہیں، ہمارے بھی کان ہیں، اپنے جیسا کہنا نہ شروع کریں۔ نبی کی نظر، تیری نظر میں زمین کا آسمان کا فرق ہے، تو نظر اٹھائے تو جھک جاتی ہے، رک جاتی ہے، نبی نظر اٹھائے تو خدا کے جلوے بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ ان فاصلوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور چونٹی کی آواز بھی سن رہے ہیں، اور اس پر پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے یا اللہ تو نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اب پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی توفیق دے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ میں وہ عمل کروں، وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دوسرا، جو نعمت میسر آئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمتوں پر شکر جو ہے، آپ دیکھیں جیسے ہی شکر میں اضافہ کا شکر بندہ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنا فائدہ ہے۔ جیسے ہی دیکھیں نا، یہ اب شکر ادا کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بھی نعمت میسر آئے، جو بھی اللہ کی بارگاہ سے تم پر کرم و فضل ہو، اس پر شکر ادا کرو۔ جتنا شکر ادا کرو گے تو شکر کی وجہ سے اللہ نعمتوں میں اور اضافہ ادا کرے گا اور برکت نازل کرے گا۔ اور ایک نبی سلیمان علیہ السلام رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح ملکہ بلقیس کا واقعہ بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ جب وہ بالکل تیار ہو گئی، فرمانبردار ہو کر حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی دربار میں حاضر ہونے کے لیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کا وہ بڑا وسیع و عریض ہیرے جواہرات سے رسا ہوا جو اس کا بنا ہوا جو تخت ہے، جو کئی کوٹریوں میں بند ہے، کیوں نہ اس کے آنے سے پہلے میں اس کو اور کمال دکھاؤں کہ وہ یہاں آ کے پہنچے تو اپنے تخت کو اپنے سامنے دیکھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کوئی ہے تم میں ایسا کہ جو اس تخت کو لے آئے؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس تخت کو لے آئے اس کے آنے سے پہلے۔ یہاں جو لوگ ہیں جو کمالات نبوت اور کمالات ولایت کے منکر ہیں، انہوں نے یہ آیتوں میں بڑی عجیب قسم کی توجیہات نکالنے کی کوشش کی۔ اچھا جی، یہ چونٹی سے مراد وہاں کا ایک قبیلہ تھا نمل، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کہیں قدموں کے نیچے تمہیں روند نہ دیا جائے۔ اللہ کے کیوں قبیلہ انسانوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر روند ڈالے؟ عجیب سی قسم کی توجیہ ہے، صرف اس لیے کہ کیونکہ ان آیات سے اللہ کے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس کو توجیہات کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف نہ جائے، من گھڑت قسم کی تعویل کر ڈالی۔ یہاں بھی جب آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو تخت لے آئے، انہوں نے یہاں کا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تخت نہیں، بلکہ انہوں نے کہا تم میں سے ہے کوئی اس کے آنے سے پہلے تخت بنا دے۔ حالانکہ تخت بنانے کی تو بات ہی نہیں ہے، یاتینی بعرشھا، اس کا تخت لانے کی بات ہے۔ لانے اور بنانے میں فرق ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے قرآن کی عظمت کو دیکھ کے آیتوں میں تو تبدیلی نہیں کر سکے، لیکن ترجمے میں تبدیلیاں کر دی ہیں اور تفاسیر میں من گھڑت قسم کی رائے اس میں ڈال کر لوگوں کی توجہ اللہ کے نبیوں کی شان اور ولیوں کے مقام سے ہٹانے کے لیے اپنی توجیہات پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ تخت جناب بنانے کی بات ہے، بنانے کی بات نہیں ہے۔ ایکم یاتینی بعرشھا، اس کے آنے سے پہلے اس تخت کو لاؤ، لانے کی بات ہے، ہاں بنانے کی بات نہیں ہے۔ پھر اسی مجلس میں کھڑا ہو جاتا ہے ایک جن، قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک،
one big evil jinn said, I will bring you that throne before you rise from your sitting. جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں بڑا پاورفل ہوں، چور بھی نہیں، خیانت نہیں کروں، لیکن آپ کو اس سے جلدی چاہیے۔ اسی مجلس میں آپ کی بارگاہ کا وزیر اور آپ کی امت کا ولی اللہ، بعض نے اس کا نام بھی لکھا ہے آصف بن برخیہ، وہ موجود تھے، لیکن قرآن پاک میں نام موجود نہیں، اتنا موجود ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس کو لاؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ One who had knowledge of the book said, I shall bring it to you before twinkling of the eye. یعنی آپ کی جو آنکھ جھپکنی ہے نا، اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ آپ ذرا غور کریں، 1500 میل دور سبا کے مقام پر وہ تخت موجود ہے، لانا بیت المقدس میں ہے، اور پھر وہ ایڈریس بھی نہیں پوچھتا۔ یہ ولی اللہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا، اور قرآن کا عالم نہیں ہے، وہ صرف الکتاب کا، الکتاب المبین کی بات نہیں ہو رہی، اس کا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ولی اللہ کی کرامت ہے، اس کا کمال قرآن بتا رہا ہے۔ اتنے دور فاصلے پر ہے، ایڈریس نہیں پوچھتا۔ بازار میدان میں تو نہیں پڑا تھا، 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع ہے، کوٹڑیوں میں بند ہے، ایڈریس نہیں پوچھتے، محلہ نہیں پوچھتے، جگہ نہیں پوچھتے، وہ ولی اللہ پوچھتے، صرف اتنا کہتا ہے میں لے کے آؤں گا۔ تو پتہ چلا قرآن بتا رہا ہے کہ جب اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو اپنا قرب دیتا ہے، اس کے اعضاء تو اس کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں قدرت رب خدا خود دکھا رہا ہوتا ہے، اس کے دیکھنے میں خدا کا دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں خدائی طاقت آتی ہے، خدا کی عطا کردہ طاقت آتی ہے، وہ تصرف کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ولی اتنا عظیم تصرف کرتا ہے، اتنے دور سے تخت صرف اعلان نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی آنکھ کھولی فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت جو ہے ان کے سامنے ہے۔ یہ تخت اتنے دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی لے کے آیا ہے، اور امتی یہ تخت لا کر بتا رہا ہے کہ یہ قدرت مالک نے مجھے عطا کر رکھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو نبی ہیں، میں ان کا خادم ہوں۔ خادم کی یہ شان ہے کہ وہ اتنے دور سے اتنا تصرف کرتا ہے، یہ خارق عن العادت ہے، یہ ما فوق الفطرت کام ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی نے کیا ہے۔ اب یہ قرآن ہے، اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا، نہیں مانو گے تو ایمان جاتا ہے، کیونکہ قرآن ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کاملین کی کرامت برحق ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا ولی اللہ ہے، اس کا کمال ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولی بنی اسرائیل کے ولیوں سے افضل، کیوں؟ یہ الکتاب المبین کے عالم ہیں، اس کے اسرار و رموز جاننے والے ہیں۔ اگر وہ یہ کمال دکھا سکتے ہیں تو اس نبی جو نبیوں کے سردار ہیں، ان کے ماننے والے جو قرب والے ہیں، وہ بھی یہ کمال دکھا سکتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کرامت زبان زد عام ہے کہ یہاں سے ایک مسلمان ہو کر گورا انگلش مین جو ہے یہاں کا رہنے والا، وہ مسلمان ہو کر پاکستان پہنچ گیا، لیکن وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھا ہوا تھا جو کمالات ولایت کو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن وہ یہی سوال کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ، کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے، مسلمان تو میں ہو گیا ہوں،
لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کی اس امتی نے جب وہ تخت لایا تھا نا، اس نے کون سی قوت استعمال کی اور کیسے استعمال کی؟ وہ قوت اسے ملی کیسے؟ وہ کون سی قوت؟ کیا اس قوت کو دکھانے والا کوئی موجود ہے؟ یہ سوال وہ جگہ جگہ کرتا رہا لیکن اس کو جواب نہیں ملا۔ ایک دن وہی جا رہا تھا ان کے ساتھ، تو حضور داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے پاس سے گزرنے لگا۔ اس نے کہا میں یہاں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا کرو گے جہاں کر؟ یہاں ایک ویسے قبر ہے، لوگ شرک کرنے میں مصروف ہیں۔ اس نے کہا جو بھی ہے، مجھے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، مجھے جانا ہے، مجھے وہاں جانے دو۔ آخر وہ شخص وہاں چلا گیا۔ جیسے ہی وہاں پہنچا، دروازے سے اندر داخل ہوا تو اپنے ساتھی بھی ساتھ اس کے موجود تھے۔ کیا دیکھتے ہیں ایک بزرگ سامنے تشریف فرما ہے اور وہ پوچھتے ہیں کیا سوال ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ سوال یہی ہے کہ وہ قوت کون سی استعمال ہوئی ہے کہ جو اس ولی اللہ نے، اس بندے نے وہ تخت اتنے دور سے لا کر حضرت سلیمان کے قدموں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ وہاں ایک ولی اللہ بزرگ صوفی، اس کی زیارت ہوتی ہے، سلام دعا ہوتی ہے، وہ چائے پیش کرتے ہیں اس کو۔ جیسے ہی وہ چائے کا کپ دیکھتا ہے، ہاتھ میں رکھتا ہے، زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ پریشانی والی کون سی بات، تو بے ہوش ہو گیا ہے؟ اس نے کہا وہ بے ہوش اس لیے ہو گیا ہوں کہ جس کپ میں مجھے چائے دی گئی ہے نا، یہ انگلینڈ میرے گھر کا کپ ہے۔ یعنی سمجھایا گیا کہ جس طرح یہ کپ انگلینڈ سے آ کر اس میں تجھے یہاں چائے پلائی گئی ہے، ایسی قوت حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی نے بھی استعمال کر کے اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں لایا ہے۔ قرآن جو عقیدہ دے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ذریعے اپنا کمال قدرت دکھاتا ہے، اپنی طاقتوں کا مظہر ان اللہ کے مقبول بندوں کو بناتا ہے۔ ان کی یہ شان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے غوث اعظم کی کیا شان ہوگی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کیا شان ہے، حضور داتا علی اجمیری کو کیا کیا کمالات ملے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی بتائی ہوئے ہدایات، اشارات اور بتائے ہوئے دکھائے ہوئے کمالات کے مطابق ہمیں یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے شہزادے نواسے ہیں۔ آپ کی چچی محترمہ ایک دن آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ڈراؤنا بیانر قسم کا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب ہے؟ عرض کی میں نے کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا جو ہے نا، گوشت، وہ میری گود میں آ گیا ہے، تو میں بڑی پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا پریشانی والی تو بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا، وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا۔ تو پھر حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد ہوئی دنیا میں، اور بڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، سارا خاندان خوش ہوا، کیونکہ یہ پہلے سید ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اینڈ حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت امام حسن سید، یہ وہ پہلے سید ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الانبیاء ہیں، سید الملائکہ حضرت جبریل ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا جس نے آل آگے جس سے جاری ہے، وہ پہلے فرد حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسی آپ کی پیدائش ہوئی، آپ نے آ کر انہیں چوما، انہیں گود میں لیا، انہیں اپنی گود میں سینے کے ساتھ لگایا، ان کو اپنی گھٹی عطا فرمائی، اور پھر ان کے کانوں میں اذان پڑی، اور پھر نام کی باری آئی تو سیدہ نے عرض کیا کہ نہ علی المرتضیٰ نام رکھتے ہیں نہ میں رکھتی ہوں، آپ اس شہزادے کا نام رکھیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی نام نہیں رکھتا ہوں، اس کا نام میرا خدا رکھے گا۔
پھر آپ نے ان کا نام حسن مجتحسن نام رکھا ہے، اور یہ نام نامی اس میں گرامی آپ کو عطا ہوا ہے۔ اور امام حسن وہ مقدس ہستی ہیں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوران خطبہ یہ مسجد میں تشریف لائے، گرتے اٹھتے تھے، گر جاتے تھے، ابھی چلنا پوری طرح نہیں آیا تھا، تو جیسے ہی ایک دو دفعہ گرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا اور دوران خطبہ جا کے حضرت حسن کو اٹھا کے اپنی گود پہ بٹھا دیا اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا یہ پھر محبت کا اظہار کیا۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے آپ کو اپنی گود پہ بٹھا کے فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، یعنی آپ کو سرور کائنات نے سیادت عطا فرمائی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا جو نام ہے یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، تو ان کی اولاد کو ہی سید کہا جاتا ہے، حسنین کریمین کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، شاید اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بشارت دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو صبائیوں اور خارجیوں کی سازش کی وجہ سے باہم جو آپس میں ٹکراؤ ہوا، جنگ ہوئی، اور اس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، اس جنگ میں جو غلط فہمی کی وجہ سے دونوں طرف سے مسلمان قتل ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو گروپوں میں صلح کرائی، اور آپ نے صلح کرائی، اور یہ دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے مسلمان ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ دونوں مسلمان ہیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک ہم ان سے ہماری لڑائی ہوئی ہے کہ جو کافر نہیں تھے، نہ ہم انہیں کافر سمجھتے تھے، نہ وہ ہم کو کافر سمجھتے تھے، بلکہ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو خود کو حق پر سمجھا اور انہوں نے خود کو حق پر سمجھا ہے۔ وَلَكِنْ يَقُولُ هُمْ اخواننا بغوا علینا، بلکہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہماری اطاعت نہیں کی، یعنی کافر نہیں کہتے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور یہ نہج البلاغہ کے میں خطبات پڑھیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں قتلنا قتلہم فی الجنہ، جو ہم میں مقتول ہیں یا ان میں مقتول ہیں وہ جنتی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی صلح کرائی ہے، دو گروپ جو ہیں ان میں صلح کرائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ اب اگر دل سے محبت ہے حسنین کریمین سے تو پھر ان کے فیصلوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، صرف دعویٰ کر دینا محبت کا یہ نہیں، محبت کے دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، ان کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، جن سے وہ صلح کرتے ہیں ان سے صلح کی جائے، جن سے وہ لڑے ہیں اس سے لڑا جائے، اس کو برا سمجھا جائے۔ حضرت حسین پاک نے یزید ولید کے خلاف کربلا برپا کیا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی ہے۔ لہذا یہ صلح جو ہے، اگر محبت اہل بیت موجود ہے تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، یہی محبت ہے۔ اگر ہم صرف نام کی حد تک ہے تو پھر اگر امام مانا ہے تو امام کی ہر بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور میں نے گلہ عقیدت پیش کیے ہیں، اور یہ چند اشعار پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر اس سال ثواب کرتے ہیں، تھوڑا سا ذکر شریف بھی کریں گے۔ حسن مجتبیٰ تو حسن مجتبیٰ ہے، امامت نگر میں بڑا مرتبہ ہے،
حسن مجتبی تو حسن مجتبی ہے صورت مبارک نورانی نورانی نور امامت سے روشن پیشانی مظہر حسن حبیب خدا ہے حسن مجتبی تو حسن مجتبی ہے نبی پاک پہلے ہے گودی اٹھایا چومی پیشانی پھر سینے لگایا لعاب نبی جن کی پہلی غذا ہے حسن مجتبی تو حسن مجتبی ہے چوما صدیق تو بولے علی سے لگتے حسن ہیں نانا جیسے میرا باپ اب تجھ پہ فدا ہے حسن مجتبی تو حسن مجتبی ہے وسیلہ مرشد لے کے کھڑا ہوں انہی کے وسیلے سے در تک جڑا ہوں سالک بھی در کا ایک ادنا گدا ہے حسن مجتبی تو حسن مجتبی ہے تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ 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 جل جلالہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کول شریف ابھی اور پھر آج افطاری سے پہلے تمام حضرات نے خوب پڑھائی کرنے کے بعد ذکر درود کے بعد خصوصی ثواب و وسیلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور انشاءاللہ پیش کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
لم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم رب العالمین اپنے کرم فضل سے قبولیت عطا فرما جو پڑھا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور آپ کے طفیل تمام انبیاء اور رسول والدین طیبین اہل بیت اطہار جملہ بالخصوص جگر گوشہ رسول نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما الہ العالمین درجات کی بلندیاں مزید اور آپ کے طفیل اللہ کریم امت مسلمہ کو ایمانی خیرات کے جلوے نصیب فرما آپ کے تقوی و طہارت کا نور عطا فرما الہ العالمین آپ کی قیامت کے دن شفاعت عطا فرما رب العالمین اہل بیت کی محبت صحابہ کرام سے پیار اولیاء کاملین کی صحبت کے نور سے ہمارے سینے روشن اور منور فرما الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دکھ درد تکالیف دور فرما الہ العالمین جو دعا میں شریک ہیں اللہ ان کے آباء و اجداد بزرگ والدین کو اس دعا میں شامل فرما اولیاء کاملین کے حضور غوث اعظم اور جہاں جہاں ہماری نسبت روحانیہ مقدس بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما الہ العالمین مدرسہ کی خدمت کرنے والے جو کر رہے ہیں اللہ کریم اپنے کرم سے ان کے شرف قبولیت عطا فرما اللہ صبح قیامت تک اس سلسلے کو قائم فرما حاجی محمد یوسف مرحوم حاجی صابر حسین کے والد گرامی ہیں اللہ ان کی صالح ثواب انہیں بھی اس صالح ثواب میں شامل فرما یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی اللہ کریم اس وبا کورونا سے ملت اسلامیہ اور تمام نسل انسانیت کو رہائی عطا فرما یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.